ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب ان آیات کریمہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار اللہ کا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر یعنی اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ عاد قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اور عاد اور سمود ایک دوسرے کے چچیرے بھائی تھے۔ عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد اور سمود دونوں کے برباد ہونے کے بیچ میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، اور بعد مورخین فرماتے ہیں کہ عاد اور سمود یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ ان پر اللہ کے رسول نے کس طریقے سے تبلیغ کی اور ان لوگوں نے کس طریقے سے انکار کیا۔ آپ جملہ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، سارے نبیوں کی تاریخ میں آپ کو عموماً یہی ملے گا کہ جب وہ پیغام حق لے کر کے قوموں کے پاس آتے تھے تو قومیں ان کا مذاق اڑاتی تھی، ان پر ایمان لانے سے صاف صاف انکار کرتی تھی۔ تو جیسے دوسرے انبیاء کے ساتھ میں ان کی قوموں نے کیا، اسی طرح قوم عاد نے بھی ایسا ہی سلوک اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی، اور یہ لوگ بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی، فسق وغیرہ کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ نے قوم عاد کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ایک زمانے تک دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا، معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیا کہ انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، یعنی ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نظر میں بیوقوف ہیں، اور یہ ہوتا آیا ہے کہ جو ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا وہ ہدایت دینے والے کو بیوقوف ہی سمجھتا ہے۔ اور ایمان اور کفر کا معاملہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ حرام اور حلال کے معاملے میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کسی نیک کام کے لیے کہے تو وہ تو صاف صاف انکار کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ یہ معاذ اللہ داڑھی والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یا جو علماء ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ کہنا، ان کا کام ہی ہے ڈراؤنی فلمیں دکھانا۔ تو جب مسلمان ہونے کے باوجود بھی کلمہ حق پر اس طرح کی زبان لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ تو کافر تھے، نبی کی ہدایت پر انہوں نے اس طرح کے کلمات کہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی بیوقوفی کا جواب اس طریقے سے نہیں دیا، بلکہ صبر و تحمل سے آپ نے کام لیا، اور فرمایا اے میری قوم، یاد کرو اللہ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد میں تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت دی، اللہ نے تمہیں بڑا قد عطا فرمایا اور تمہیں بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو وہ لوگ ماننے نہیں، کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ نبی جب ہدایت کا پیغام لے کے آتا وہ کہتے آپ نبی نہیں ہو سکتے، آپ ہماری طرح بشر ہیں، یعنی ان کا تصور یہ تھا پتھر خدا ہو سکتا ہے لیکن انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، یہ ان کی بیوقوفی تھی۔
اب قوم عاد نے ایک موقع پر واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، آپ کو تھوڑی بھیجتا۔ پھر معاملہ جب یہاں تک آیا، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرایا، وہ لوگ نہیں مانے۔ اصل میں ان کو غرور اس بات پر تھا، یہ لوگ بڑے طاقتور تھے اور بڑے شہزور تھے، اور یہ کہتے بھی تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اگر عذاب آئے گا ہم طاقت سے ہٹا لیں گے۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر حملہ آور ہو جائے تو وہاں پہ طاقت کام آتی ہے، لیکن جب رب کا عذاب آ جائے نا تو کوئی طاقت کام نہیں آتی ہے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو فرعون بھی ڈبکیاں لیتے لیتے کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اور شداد اپنی جنت کے اندر جاتے جاتے جو ہے وہ معافی طلب کرنے لگتا ہے۔ قارون زمین میں دھستے دھستے کہتا ہے اب تو چھوڑ دو موسیٰ، لیکن رب کا عذاب جب آتا ہے تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لوگ کیسی سرکشی کرتے تھے۔ فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، آپ نے فرمایا کہ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ راستے میں گزرنے والوں کا مذاق اڑاؤ اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی قوم عاد یہ راستے میں بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر کے جو راستے میں جو لوگ نکلتے تھے ان کا مذاق بناتے تھے، اور لمبی زندگی کی انہیں امید تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ عمارت بنا کر کے اس کے اوپر برج بناتے تھے اور برج میں کبوتر رکھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بلند جگہ پر عمارت بناتے اور اس میں کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک روایت میں یہ کہ ان سے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، ہم لوگ بڑے مالدار ہیں اور ہم لوگ بڑے جو ہے وہ پیسوں والے ہیں۔ تو یہ کھیل کود کا مشغلہ اختیار کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر بلند جگہ پر نشان بناتے ہو۔ عبث کہتے ہیں فالتو کام کو، اور کھیل کود اسلام کے اندر جو فالتو ہو وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے مویشیوں اور بچوں کو باہر مت نکالا کرو، یعنی جب سورج ڈوب جائے تو اپنے جانوروں کو اور اپنے بچوں کو گھر میں رکھا کرو یہاں تک کہ عشاء کی سیاہی غائب ہو جائے۔ یہ جو ٹائم رہتا ہے سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کی سیاہی غائب ہونے تک کا جو درمیان کا ٹائم رہتا ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کو جانوروں کو اندر کر لو۔ کیوں؟ فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد میں شیاطین کھیلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی سیاہی غائب ہو جائے، اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اس ٹائم میں جو بچے باہر نکلتے ہیں اور شیاطین وغیرہ کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر کھیل کود بلا وجہ جائز نہیں ہے، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی حضرت شرید کہتے ہیں میں نے سنا کہ جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ فلاں شخص نے مجھے بیکار قتل کیا، مجھے کسی فائدے کے لیے قتل نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ کبوتر پالتے تھے نا، تو اگر کوئی آدمی کوئی چڑیا کبوتر بلا وجہ کسی کو مارے، بلا وجہ شکار کرے، قیامت کے دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں جو شخص کسی کھیل کے مہروں کے ساتھ کھیلے، اب مہرے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، شطرنج بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں لوڈو بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تو مہرے ہی ہیں۔ لوڈو کی جو گھوٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ کھیلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ کھیل کود اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اور اسلام نے اس کو سراسر منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، فرمایا اور کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا جس سے وہ کھیل رہا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان کا پیچھا کر رہا ہے، یعنی یہ کام جو ہے وہ شیطانی کام ہے، بلا وجہ کسی کو پریشان کرنا۔ اب اور کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آپ نے فرمایا جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، یعنی ان کا طریقہ یہی تھا کہ بہت پریشان کرتے تھے لوگوں کو اور بہت زیادہ لوگوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ میں پکڑتے ہو۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، بیٹے دیے، جانور دیے، اللہ نے تمہیں باغ دیے، چشمے دیے، اس سب کے باوجود بھی تم اتنی شرارت کرتے ہو، تو یہ کتنی غلط چیز ہے۔ آپ نے ان کو سمجھایا۔ تو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں لیا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہمیں نصیحت مت کیجیے، آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی باتیں، پہلے والے لوگ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا ہم نہیں سمجھیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، رب فرماتا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی آپ ہمیں سمجھاؤ مت، ہم ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ خالی جھوٹی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اب ان لوگوں کی جب سرکشی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور کسی بھی طرح وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آئے گا، بڑے دن کے عذاب کا مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے پھر ہلاکت کی دعا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو انہوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ فرماتا میں نے ان کو برباد کر دیا۔ یعنی ظالموں کو جب مہلت ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی ہے۔ اب ان پر عذاب کیسا عذاب آیا؟ عذاب ان پر اس طریقے سے آیا کہ سیاہ بادل ان کے اوپر ان کی طرف آیا۔ اب وہ لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے، لگتا ہے بارش ہوگی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ بارش کا بادل نہیں ہے، یہ عذاب کا بادل ہے۔ تو قوم نے کہا کہ آپ کی تنبیہ کو سنا اور اس کو ان سنا کر دیا، توجہ نہیں دی۔ جب بادل قریب آیا تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، تیز آندھی چلی جو ٹھنڈی تھی، خشک تھی، خیر و برکت سے خالی، سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی۔ شدت کا یہ حال تھا، لوگوں کو زمین سے اکھیڑ کر کے ان کو پٹک دیتی تھی جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے ہوتے ہیں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی تھی، سر ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو بھی چیز آتی تھی تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ یہ آندھی 7 راتیں 8 دن تک لگاتار چلتی رہی اور قوم عاد کے خالی مکان باقی رہ گئے اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر کے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو سچی چنگاڑ نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کی طرح کوڑا بنا دیا، سوکھی گھاس کی طرح بنا دیا۔ اللہ کا عذاب ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دنیا والے پکڑتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب رب کا عذاب آتا ہے تو کوئی چھوٹ نہیں پاتا ہے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر کیا رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں کہ اس قوم کی اکثریت خدا کی نافرمانی پر تل گئی، کوئی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، مذاق بنانے لگی، تو اللہ نے ان کا نام و نشان ہی مٹا کر کے رکھ دیا۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، سرکشی پہ آمادہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے پاس تو اتنی فوج ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ جب پکڑتا ہے نا تو رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا پکڑا ہوا پھر چھوٹ نہیں پاتا ہے۔ اور کفار کی ہلاکت کے بعد میں حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے اور اخیر عمر تک وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور مکہ ہی میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ
ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی قبر جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی یمن کے شہر حضرموت میں ہے، لیکن ایک روایت میں یہی کہ ان کی قبر مبارک یہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے لیکن رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آج کسی کے پاس معمولی طاقت ہو، کوئی اگر کہنا نہیں مانتا تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحم فرمانے والا ہے، غالب ہونے کے باوجود بھی قوموں کو جلدی نہیں پکڑتا۔ کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال مہلت ہے، کسی کو 500 سال تک مہلت ہے۔ اتنی زیادہ اللہ مہلت دیتا، یہ صرف اس کا کرم ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے تو پل بھر میں ہلاک کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ نے کافروں کو مہلت دی، پھر واپس جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے بعد میں ان کفار کو ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑا۔ تو آپ ساری قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے بڑی مہلتیں عطا فرمائی، اور آج بھی جو ظلم اور سرکشی پر آمادہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ایسی سخت گرفت فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہودیوں کو چن چن کے قتل کیا جائے گا، اور پتھر کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو پتھر کہے گا مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس طرح چن چن کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اگر کوئی سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں اہل ایمان کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان عقیدہ عمل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں، سرپسندوں اور مولا کفار و مشرکین کو نیست و نابود فرما، اہل ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔